وہی افطاری کھائی اور اس افطاری میں جو چائے قیام سے آئی تھی اٹھا کر جتنی کھائی تھی اس میں شامل کر دی، تاکہ اس لڑکی کی والدہ کو بھی علم ہو کہ ہمارے یہاں کی افطاری نہیں کھائی۔ یہی ہوا جب چچی صاحبہ نے اپنے سب برتنوں میں بدستور افطاری دیکھی تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرے یہاں کی افطاری بالکل نہیں کھائی۔ جب شب کو سارے لوگ تراویح پڑھنے چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا تو پھر چچی صاحبہ کے یہاں سے کھانے کے لیے مامی بلانے آئی، مگر میں نے انکار کر دیا۔ بالآخر خود آ کر پکڑ لے گئیں اور اپنے گھر لے جا کر اس لڑکی کے قریب بٹھا دیا اور کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ لڑکی کھانا لائی، میں کھانا کھانے لگا۔ دفعتاً ان کی والدہ کے حواس بگڑنے لگے اور خود بخود انتشار کے باعث یا خدا جانے کیوں ان کی مجنونہ حالت ہو گئی اور وہ اپنے گھر میں سب کو مارنے لگی، مگر مجھ سے اور اس لڑکی سے کچھ نہ کہا اور خود بخود کنویں میں گرنے کے لیے چلنے لگی۔ سب نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ حالت ان کی بڑھتی رہی اور 12 بجے شب تک قائم رہی۔ وہ لڑکی بھی اس حالت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، حافظ بھائی تم نے تو کچھ نہیں کر دیا۔ میں نے کہا اطمینان رکھو، میں نے کچھ نہیں کیا، شاید ان کی حرارت قلب سے ایسا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں باہر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری چچی صاحبہ کی بڑی لڑکی نے مجھ کو بلا کر کہا کہ ایک خط لکھ دو تاکہ ملازم کے ہاتھ بھیج کر جہانگیر آباد سے والد صاحب کو بلا لیا جائے۔ میں نے کہا اچھا، اور یہ کہہ کر باہر چلا آیا۔ باہر جا کر میں نے خط کو لکھ دیا، مگر یہ خیال کیا کہ اگر یہ آدمی گیا تو وہ فوراً آ جائیں گے اور ان کے آنے پر نہیں معلوم کیا واقعہ پیش آئے، اس لیے پہلے اس آدمی سے دریافت کرنا چاہیے کہ اس کا کیا خیال ہے۔ اس ملازم کا نام عظمت تھا۔ میں نے اسے علیحدہ لے جا کر اس سے کہا کہ عظمت تم بھی کچھ جانتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں ایسا ہوا؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ کو سب معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ کیا معلوم ہے؟ اس نے جواب دیا آپ کی ناراضگی کی وجہ سے یہ سب حالت ہو رہی ہے۔ جب تک وہ لوگ آپ کو خوش نہ کریں گے اسی آفت میں رہیں گے، کیونکہ آپ کے قبضے میں جن ہے وہی ان لوگوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، یہ بھی جنات کا قائل ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج شام سے میں جنات کو سمجھا دوں گا، مگر وہ میری ایک نہیں سنتے۔ اس نے کہا خدا خیر کرے، ان لوگوں سے سخت غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا عظمت مجھے تمہارا بہت خیال ہے اور مجھے خوف ہے کہ تم خط لے کر جاؤ تو تم پر بھی وہ کوئی کارروائی کرے۔ اس نے کہا کہ اگر لاکھ روپے کا لالچ بھی دیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ملازمت چلی جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جان ہے تو جان ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اس پر عمل کرو تو ملازمت بھی نہ جائے گی اور جانے سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی فرمائیے۔ میں نے کہا کہ تم جلدی سے جا کے خط مانگ لو اور مکان کے پیچھے اس خط کو لے کر خود بخود گر پڑو اور لوٹنے چلانے لگو، بس سب کو معلوم ہو جائے گا کہ خط لے جانے کی وجہ سے جن تم پر مسلط ہو گئے۔ اگر سچ مچ جنات نے تم کو آ دبایا تو بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ غیظ و غضب کی حالت میں ہے۔ اس طرح کرنے سے وہ تمہیں خود مجبور سمجھیں گے اور الگ رہیں گے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی تعمیل حکم کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھ کو بچائیے۔ وہ فوراً دیوڑی پر گیا اور خط لے کر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے لکڑی اور لاٹھی سب پھینک دی اور بدحواسی سے زمین پر مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگا۔ اس وقت میں چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ 12 بجے شب کا وقت ہوگا۔ ایک میراثی ہمسائے میں رہتا تھا، اس کے شور و غل سے چونک پڑا اور اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میاں عظمت لوٹ رہے ہیں۔
اس نے عظمت سے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ تو عظمت نے اٹھ کر ایک تماچا مارا۔ وہ میراثی بھی پریشان ہو کر بھاگا اور اس مکان پر پہنچ کر آواز دینے لگا۔ اس مکان میں ایک عزیز اس وقت آ گئے تھے جو میری چچی صاحبہ کے دیور ہوتے تھے۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملے گا۔